معزز سامعین گرامی قدر، قبل اس کے کہ اپنے مضمون کی طرف بڑھیں، ملک کے آج کل کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ جعفر ایکسپریس کا سانحہ ہو، مولانا حامد الحق کی شہادت ہو، مفتی منیر شاکر صاحب کی شہادت ہو، شاہ میر صاحب، مولانا یار محمد صاحب، مولانا امان اللہ صاحب، مفتی عبد الباقی، اس رمضان میں مکتبہ دیوبند کے متعدد علماء شہید ہوئے۔ گزشتہ 3 برسوں سے اہل حدیث مکتبہ فکر کے 4 چوٹی کے علماء KP کے کراچی کے اندر شہید ہو چکے ہیں۔ یہ جو نئی لہر آئی ہے علماء کی شہادت کی، اس کے بارے میں سب سے زیادہ غور و فکر اداروں کو کرنے کی ضرورت ہے۔ پولیس شہید ہو رہی ہے، فوج شہید ہو رہی ہے، اور علماء ان کے شانہ بشانہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی فوج کی، پاکستان کے اداروں کی، پاکستان کے پولیس کی بھی حفاظت فرمائے، لیکن سب سے قیمتی اور مقدس لہو ایک عالم دین کا جب زمین کے اوپر گرتا ہے تو اللہ رب العزت کی ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کا غضب بھی، اور اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک یہ بات پہنچا چکے ہیں، ایک بندہ مومن کے قتل میں اگر پوری زمین کے افراد ملوث ہو تو اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں پھینک دے گا۔ اور عالم دین تو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ زمین کی پشت کے اوپر جو سب سے الیٹ کلاس، یہ اللہ نے کہا ہے، لوگوں کو چاہے چبھتی ہو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، الیٹ کلاس وہی ہے جو علم والی ہے اور اللہ رب العزت سے ڈرنے والی ہے۔ وہ علماء کہ جن کے لیے بندہ طالب علم ہو تو فرشتے پر بچھاتے ہیں، چونٹیاں بلوں کے اندر دعائیں کرتی ہیں، مچھلیاں پانی کے اندر دعائیں کرتی ہیں۔ ان علماء کا خون آج اس قدر ارزاں ہو گیا کہ ہر روز ایک عالم دین شہید ہو رہا ہے اور کسی کے کان پہ جوں تک نینگ نہیں رہی۔ آج مکتبہ دیوبند کے جید علماء اگر شہید ہو رہے ہیں اور اہل حدیث مکتبہ فکر کے 5 سے زائد علماء گزشتہ 3 برسوں میں شہید ہو چکے ہیں، تو کل کو اگر بریلوی مکتبہ فکر یہ سمجھتا ہے ان کی باری نہیں آنی تو یہ خام خیالی ہے۔ آج وقت ہے اتحاد کا، اتفاق کا، اور بطور جمعیت اہل حدیث پاکستان کے صدر ہونے کی ناطے سے اور اہل حدیثوں کا ایک نمائندہ ہونے کے ناطے سے میں تمام علماء دیوبند کی جو شہادتیں ہوئی ہیں اس کے اوپر ان سے اظہار تعزیت بھی کرتا ہوں اور مذمت بھی کرتا ہوں، اور اداروں سے یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں۔ آپ کو علم ہے کہ علماء کو اس وقت سیکیورٹی تھریٹس ہیں، سیکیورٹی لیٹر، تھریٹ لیٹر مراسلے آپ ارسال کر رہے ہیں، مساجد کے ارد گرد ناکے اور چوکیاں لگانے کا آپ کہہ رہے ہیں، حفاظتی اقدامات کا آپ کہہ رہے ہیں، تو ان علماء عللے تللے جو افسران ہیں ان کے آگے پیچھے پولیس کی گاڑیاں اور سیکیورٹی موجود ہے، علماء کو نہتھا کر دیا جا رہا ہے۔ جن علماء کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں ان سے سیکیورٹیاں واپس لے کر ان کو نہتھا کرنے کا، یہ اداروں کو سوچنا چاہیے کہ آپ شہادتیں دے رہے ہیں، آپ قربانیاں دے رہے ہیں، آپ کی قربانیوں کے اوپر چند افسران اپنی پسند ذاتی ناپسند کی خاطر آپ کے کریکٹر کو اور آپ کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں۔ وہ ادارے جو ملک کے لیے دن رات محنتیں کرتے ہیں وہ اس طرح کے چند افسروں کی ذاتی پسند ناپسند کی وجہ سے خام خواہ بدنام ہو جاتے ہیں۔ یہ جو سیاسی حکومتیں ہیں ان کی پسند ناپسند کی وجہ سے بعض علماء سے جو سیکیورٹیاں واپس لی گئی KPK کے اندر، اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا۔ تو سیاسی حکومتوں کو یہ جو سیکیورٹی میٹرز ہیں اس میں اپنی پسند ناپسند کو قطعاً نہیں دیکھنا چاہیے، اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ مساجد کی اور علماء کی سیکیورٹی کا اور ان کے تحفظ کا پورا خیال کیا جائے۔ اور ایک دکھ کی بات کہہ کے اپنی درس کی طرف آئیں گے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، یہاں پہ ایک طبقہ فکر ایسا ہے، یہ تو چلو سرکاری ادارے ہیں، آپس میں فرقہ وریت اس حد تک ہے کہ جی اہل حدیث جمعہ نہ پڑھیں، جی دیوبندیوں کی مسجد میں نماز نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایسے شرپسند لوگوں کو بھی کافر کردار تک آپ نے پہنچانا ہے، جو جلاؤ گراؤ کی سیاست کے قائل ہے، جو کسی کے اوپر جھوٹا توہین قرآن کا الزام لگا کے اس کے گھر کے اوپر دعویٰ بول دیتے ہیں، کسی کے اوپر جھوٹا توہین رسالت کا الزام لگا کے اس کو زندہ جلا دیتے ہیں۔ اور ان لوگوں کی سرپرستی اگر سرکاری افسران کریں گے، ان شرپسندوں کو اگر آپ پرموٹ کریں گے تو ایک دن آپ کو یہ اپنا پھیلایا ہوا
گند خود صاف بھی کرنا پڑے گا. آپ جتنا شر پسندوں کو پروموٹ کریں گے ایک دن آپ کو ہی ان سے نمٹنے میں مشکل ہونی ہے. ہمیں کوئی مسئلہ نہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے نہ ڈرتے ہیں. اللہ کے فضل و رحمت سے آپ کے سامنے یہاں پر مسجد عمر بن خطاب کے خلاف اعلانیہ بعض شر پسند گفتگو کر رہے ہیں کہ مسجد بند ہونی چاہیے. شرم کی بات ہے. یہ فلسطین ہے, یہ انڈیا ہے, تو ان امور کے اوپر بھی اداروں کو نظر رکھنی چاہیے. خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو. خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو, زندگی وبال نہ ہو.